الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا تعریف کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو منوان ہم تک پہنچایا۔ ہم بات کر رہے ہیں توحید پر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک تہائی حصہ صرف توحید کا ذکر ہوا، اور اسلام کی بنیادی چیز جو ہے، پہلی بنیاد جو ہے، پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش طلب کرتا رہے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے ہر گناہ کو بخشتا رہوں گا۔ اے بنی آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہارے گناہ جو ہیں آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو روئی زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، تو میں روئی زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا، یعنی سارے گناہ معاف کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا۔ یعنی اگر ایک انسان کتنے بھی گناہ ہوں لیکن اگر اس میں شرک نہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے،
شرک کے بغیر یہ اللہ کی معیشت پر ہے، چاہے معاف کر دے، چاہے تھوڑی سزا دے دے اور اس کو جنت میں ڈال دے، لیکن شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا سورہ نحل کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بھیجا، اور اس کا یہی کام تھا ان یعبدوا اللہ، کہ وہ آپ کو یہ سکھائے، وہ رسول آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ اسرا میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ملاقات کرنا چاہے، نصیحت کو ملاقات کرنا چاہے، تو وہ سورہ الانعام کی 151 آیت کو پڑھ لے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 10 وصیتیں۔ اس آیت مبارکہ ہے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم پر تمہارے رب نے کون سی چیز حرام کی ہے۔ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کو تبارک تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ حرام ٹھہرایا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے؟ آج کل جب کسی کو بچے جب ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواتا ہے، تاکہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کو کون کھلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے بچوں کو اس خوف سے قتل مت کرو کہ تمہیں ان کو کھلانا پڑے، نحن نرزقکم وإیاہم، وہی تمہیں کھلاتا ہے اور ان بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین نے پہلے کر دیا، اس کی تقدیر میں لکھ دیا یہ کتنا رزق کھائے گا، کب اس کی موت آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کتنی زندگی یہ گزارے گا، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، یعنی ابارشن مت کراؤ، دوائی استعمال مت کرو بچہ گرانے کے لیے،
تو یہی ہے یہاں پہ مراد کہ جس طرح سے ایک چیز اس میں یہ بھی آ سکتی ہے جو فیملی پلاننگ، نس بندی جس کو بولتے، یہ بھی مت کراؤ، یہی ہے اولاد کا قتل کرنا۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے نزدیک بھی مت جاؤ، یعنی جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہو اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، کرنے کی بات تو دور ہے، اس جگہ مت جاؤ جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے، اس جگہ پر ہی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ظہر منہا وما بطنا، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہو یا باطن ہو، چھپکے سے ہو۔ اور سب سے بے حیائی آج جو ہے یہ ہمارا موبائل فون ہے۔ آپ کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ دوسرے کمرے میں سویا ہے، اکیلا ہے، موبائل ہاتھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ باطن میں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، جو دلوں کے بیت تک جانتا ہے، اس سے حیا کرو، اس سے ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ظہر منہا وبطنا وما بطنا، جو ظاہر ہیں یا باطن میں ہوں، ہر حال میں اور ہر بے حیائی سے دور ہو، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا گیا الا بالحق، یہاں پر اس آدمی کا قتل کرنا جائز ہے جو اسلامی شریعت کا مذاق کر رہا، یا جو زانی ہے، اسلامی شریعت اس کو، شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑ پتھروں سے مارا جائے گا، اور اگر ان میرڈ ہے، شادی کے بغیر ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال جلائے وطن کیا جائے گا۔ اللہ بالحق، یہاں پہ یہی مراد ہے، یعنی ناحق کسی کو قتل مت کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے شاید کہ تم سمجھ لو۔ تو اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ صفات میں، نہ ذات میں، کسی چیز میں، عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسری چیز، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وصیت ہے قرآن کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تو اللہ کے اس فرمان کو پڑھ لے۔ سورہ الانعام کی 151 آیت کو پڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اگر برا سلوک کوئی کرتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ جب یہ مر جاتا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہو کر مر جائے، کوئی جوان ہو کر مر جائے، کوئی چھوٹا مرے،
جب اس کا وقت مقررہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ پیروں کے پاس جاتے ہو، فقیروں کے پاس، میری بگڑی بنا دے، کوئی بگڑی بنانے والا، صرف ایک اللہ بگڑی بنانے والا۔ آپ پیروں کے پاس میوے لے کر، پیسے لے کر، ہر ایک چیز لے کر جاتے ہو کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کیجیے۔ ارے ناسمجھ انسان، تیرے گھر میں 2 پیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین ان کی دعا رد نہیں کرتا، وہ ہیں آپ کے والدین، ماں باپ۔ یہ میوہ جو ہے، یہ پیسے، یہ باپ کو کھلاؤ، ماں کو کھلاؤ، ان کی زندگی میں کھلاؤ۔ وہ آپ کو جب آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ سب سے بڑے پیر یہ ہیں۔ جب ماں باپ زندہ ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ماں باپ سے دعائیں کرائیے۔ اور اب یہ فیشن بن چکا ہے، جب ماں باپ مر گیا تو 50 رنگ قسم کے میوے رکھ کر ان پر فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ زندگی میں تو انہیں باپ کو 1 درجن کیلا نہیں دیا، آج مرنے کے بعد ان کے لیے کیلے تیرے پاس 50 قسم کے فروٹ لا کر اس پر رکھ رہا ہے کہ اس پر درود دے دو تو یہ کھائے گا، یہ کھا لو۔ کاش اگر آپ نے ماں باپ کی زندگی میں یہ قسم قسم کے میوے اپنے ماں باپ کو کھلائے ہوتے، اللہ راضی ہو جاتا، تیرے لیے جنت واجب ہو جاتی، تیری زندگی کی تمام سختیاں مٹ جاتی، پریشانیاں دور ہو جاتی، اگر تو نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا ہوتا ان کی زندگی میں۔ لیکن ہم جب مر جاتا ہے اس کے بعد وہ میوے کن کو کھلاتے؟ پیروں کو کھلاتے ہیں۔ ان کے لیے میوہ اور ماں باپ کے لیے ڈانٹ اور ڈپٹ، ماں باپ کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے، ماں باپ کے ساتھ نزاع اور اختلافات، اور مرنے کے بعد وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے یہ سب 20 قسم کے میوے رکھ دیے اور فاتحہ دلاؤ تو اور کھلاؤ ان کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہت صحابہ فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئی، کوئی ختم شتم نہیں پڑھایا گیا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر دیکھیں، نظر ڈالے تو یہ رسمیں کہیں نہیں ملتی۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ان پیروں کو کھلا رہا ہے، ان کو اسی لیے غصہ آتا ہے، اسی لیے یہ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ بند نہ ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، اگر ماں باپ زندہ ہے ان کو کھلاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ فروٹ ان کو زندگی میں کھلاؤ، وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو وہ خالی نہیں لوٹیں گے۔ ماں باپ کی دعا اور اللہ کو تک، عرش تک پہنچنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ دوسری وصیت ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسری چیز، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اب بچہ بند کر دیا، یہ قتل کرنا ہے، نس بندی یہ قتل ہے، اس ڈر سے کہ مجھے ان کو کھلانا پڑے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہم ہی تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں بھی کھلائیں گے اور تیرے اس آنے والے بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 2-2 3-3 دن تک بھوکے بھی رہتے تھے، راشن نہیں ملتا تھا۔ اس وقت آبادی بہت کم تھی، زمین یہی تھی۔ آج اس کے 100 گنا آبادی زیادہ ہے، لیکن زمین وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کا رزق اس نے لکھا ہے۔ ارے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی پریشانی، اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ ہمیں جنت میں جانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے مت لیا ہے کہ میں ضرور آپ کو جنت میں لے جاؤں۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تب جائیں گے، جب ہم اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تب جنت کے حقدار ہوں گے۔
آپ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، باقی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، میں دے دوں گا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، یہ اللہ کے رنگ ہے، اللہ کی شان نرالی ہے۔ تو مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ چوتھی نصیحت، بے حیائی کے کاموں کے نزدیک مت جاؤ۔ بے حیائی کے جہاں پر کام ہو رہے ہیں وہاں جاؤ ہی مت، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، چاہے آپ ظاہر کرے، ظاہری میں ہو رہی ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اگر چھپ کر رہے ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ تھی چوتھی نصیحت۔ اور پانچویں نصیحت، جس کا قتل اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو الا بالحق، جب تک اس پر حد اگر نافذ ہوگی تو اس صورت میں قتل کرنا ہے، ورنہ انسان کو قتل کرنا حرام ہے، حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن اگر کوئی شرعی حدود کی پامالی کرتا ہے، شرعی حدود کو توڑ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حد رکھی ہے۔ زانی کے لیے حد ہے، کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کے لیے حد ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ایک آدمی کسی اپنے محلے میں کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے، اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو وہ اس کو غلط الزام لگاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ بدکار ہے، معاشرے میں، اپنے سماج میں اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب اس بدکاری، اگر کسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگائی جائے، یا تو 4 گواہ لانے ہیں، اگر 3 ہوں گے پھر بھی نہیں چلے گا، اسلام نہیں مانتا، 4 برابر۔ اب اگر نہیں لائے گا کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج کر دیا، جو ایسا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، حد قذف۔ اس نے ایک عزت والی اور حیادار خاتون کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ اس معاشرے کا فرض جو ہے، یہ اس معاشرے کو برباد کرنے والا ہے، اس لیے شریعت نے بولا اس کو پکڑو اور اس کو حد قذف لگاؤ، جھوٹ بولنے کی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے مارے جائیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات ہے، اس پر کسی پر تہمت لگا دی، یہ آسان ہے۔ اگر یہاں پر بچ بھی گئے لیکن آخرت میں نہیں بچ سکو گے۔